يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، واللیل میرے مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم پر کئی قسم کے انعامات اور احسانات فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات ہم پر بے شمار، لا تعداد اور ان گنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اس سے بڑی اللہ کی نعمت یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ اللہ کی ایک نعمت ہم انسان ہیں، اس سے بڑی نعمت ہم مسلمان ہیں، اس سے بڑی نعمت ہم حضور کے امتی ہیں۔ یہ تینوں نعمتیں کتنی بڑی ہیں؟ انسان ہونا، مسلمان ہونا، حضور کا امتی ہونا، یہ تینوں نعمتیں کتنی بڑی ہیں؟ میں صرف ایک وجہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد اور بے شمار مخلوقات میں انسان کتنا افضل، کتنا اشرف، کتنی فضیلت والا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ بھیجے، جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000 ہے، وہ سب کے سب اللہ نے انسان بھیجے ہیں۔ اگر انسان سے بڑھ کر کائنات میں اللہ کو کوئی محبوب مخلوق ہوتی، اللہ ان میں بھی کوئی نہ کوئی نبی بھیج دیتے۔ اللہ نے کبھی کسی فرشتے کو نبوت نہیں دی، اللہ نے کبھی کسی جن کو نبی نہیں بنایا۔ اللہ نے جب بھی نبوت عطا کی ہے، ہمیشہ انسان کو دی ہے، اور انسانوں میں سے مردوں کو دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے معزز، سب سے فضیلت والی مخلوق وہ انسان ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد اللہ رب العزت کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ اسلام، ایمان، ہدایت اور دین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھنا، موت کے بعد اور قیامت کے دن ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ایمان کے ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر ایمان ہوگا ہمیشہ کی جنت ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ابدی جنت اور ابدی جہنم کا فیصلہ ایمان ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پہ ہوگا۔ رہ گئی بات اعمال کی،
اس پر تفسیری روایات بھی موجود ہیں، احادیث طیبہ مبارکہ بھی موجود ہیں کہ مومن مسلمان جتنا بھی بد عمل ہوگا ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، اور کافر جتنا بھی نیک ہوگا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ نے قرآن کریم کے 8ویں پارے میں ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح کوئی بندہ بغیر ایمان کے جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ جس طرح اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح کوئی کافر بھی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے جسے ایمان، اسلام، دین اور ہدایت کہتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ قیامت کے دن اللہ نے جنت کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اسلام یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر انسان بنا کر، مسلمان بنا کر اللہ کا تیسرا بڑا ہم پر احسان یہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ یہ حضور کا امتی ہونا کتنا بڑا انعام ہے، پیغمبر کا امتی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا۔ اے انسانوں، میں نے تمہیں وجود دیا، میں نے دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے میں نے تمہیں کان دیے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، محفوظ کرنے کے لیے تمہیں دل دیا ہے، چلنے کے لیے تمہیں پاؤں دیے ہیں، بولنے کے لیے تمہیں زبان دی ہے۔ میں نے تمہارے لیے زمین سے سبزہ اگایا، تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی، میں نے تمہیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ اللہ نے کئی نعمتیں ذکر کی ہیں، لیکن کسی جگہ پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں وجود دے کر تم پر احسان کیا، یہ نہیں فرمایا میں نے آنکھیں دے کر تم پر احسان کیا، یہ نہیں فرمایا تمہاری خوراک کا انتظام کر کے تم پر احسان کیا۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن اللہ نے احسان فرمایا نہیں۔ ایک نعمت خدا کی ایسی ہے جسے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں میرا شکریہ ادا کرو، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ علماء کی توجہ چاہتے ہوئے ایک بات مزید بھی عرض کرتا چلوں، اللہ نے جب اس نعمت کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا لقد احسن اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمان والوں پہ احسان کیا ہے۔ اللہ نے لفظ احسان ذکر نہیں کیا، لفظ من ذکر کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، عربی زبان میں کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے، کسی کے ساتھ اچھائی کی جائے، کسی کے اوپر انعام کیا جائے، کسی کے ساتھ احسان کیا جائے، اس کے لیے لفظ من بھی بولا جاتا ہے، لفظ احسان بھی بولا جاتا ہے۔ یہ دونوں لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ احسان کا لفظ یہ مشہور ہے، من کا لفظ مشہور نہیں ہے۔ احسان کا لفظ معروف ہے، من کا لفظ معروف نہیں ہے۔ سوال یہ ہے اللہ جب تو نے اپنے نبی کا ذکر کیا تو لفظ احسان نہیں فرمایا، لفظ من فرمایا، حالانکہ لفظ احسان مشہور تھا، ہر کسی کو سمجھ آنے والا۔ لفظ من مشہور نہیں ہے، اللہ لفظ احسان چھوڑ کر لفظ من کیوں استعمال کیا؟ علماء نے اس کی کئی وجہ بیان کی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے احسان کا معنی بھی خیر خواہی ہے، من کا معنی بھی خیر خواہی ہے، احسان کا معنی بھی بھلائی ہے، من کا معنی بھی بھلائی ہے، احسان کا معنی بھی اچھائی ہے، من کا معنی بھی اچھائی ہے، مگر ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے احسان کہتے ہیں اس نیکی کو جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہو۔ آپ نے مجھے پانی پلایا، یہ احسان ہے، اس کا بدلہ پانی مل سکتا ہے۔ آپ نے کھانا کھلایا، یہ احسان ہے، اس کا بدلہ مل سکتا ہے۔ احسان اس نیکی کو کہتے ہیں
جس جیسی نیکی اور ہو سکتی ہو، اور من اس نیکی کو کہتے ہیں، من اس بھلائی کو کہتے ہیں، من اس احسان کو کہتے ہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، فرش سے لے کر عرش تک، انسانوں سے لے کر جنات تک، سارے اکٹھے ہو جائیں، جس کا بدل کوئی نہ دے سکے، اسے من کہتے ہیں۔ اللہ اگر یہاں پہ فرماتے لقد احسن اللہ، اے ایمان والو میں نے نبی دے کر تم پر احسان کیا، ذہن میں سوال آ سکتا تھا، اللہ جو تو نے نبی دیا، کیا اس جیسا نبی اور بھی ہو سکتا ہے؟ اس جیسا امام اور بھی ہو سکتا ہے؟ اس جیسا پیغمبر اور بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نانا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے تمہیں نبی وہ دیا، رسول وہ دیا، پیغمبر وہ دیا، تمہیں مقتدا وہ دیا، رہنما وہ دیا ہے۔ پوری کائنات مل کر بھی جس جیسا نہ لا سکے اسے میں نے مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا کہ تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے۔ سید السادات سید نفیس الحسینی شاہ نے نبوت کے اسی بے مثال ہونے کے بارے میں کہا، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ فخر السادات سید امین شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قرباں، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی۔ شہر مشرق علامہ اقبال نے کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کسی کہنے والے نے یوں کہا کہ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ کسی نے یوں کہا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والو میں نے تم پر من کیا، میں نے تم پر ایسا انعام کیا جس جیسا انعام کائنات مل کر بھی دینا چاہے نہیں دے سکتی، جس کا بدل دنیا مل کر بھی لانا چاہے نہیں لا سکتی، جس جیسا نبیوں میں تلاش کرو گے تمہیں نبیوں میں نہیں ملے گا، رسولوں میں نہیں ملے گا۔ میں نے تمہیں وہ نبی عطا کیا، عرض میں نے یہ کیا، اللہ کا انعام یہ ہے، اللہ نے انسان بنایا، اس سے بڑھ کر انعام یہ ہے اللہ نے مسلمان بنایا، اس سے بڑھ کر انعام یہ ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو امتی بنایا، جس کے بارے میں اللہ نے بھی فرمایا میں نے تمہیں نبی دے کر تمہیں نبی کا امتی بنا کر تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں نبی کیسا عطا فرمایا۔ آج اگر قربانی کا وقت ہے ہم جانور ذبح کریں، جانور ذبح کرنے کے بعد اسے میدان میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کس کی قربانی قبول کس کی قربانی قبول نہیں ہے، اللہ نے آخرت پر معاملہ چھوڑ دیا۔ آج اپنی قربانی کا گوشت خود کھاؤ، قربانی کا اجر ملے گا، یہ آمینہ کے لال کی برکت ہے۔ مال غنیمت مل جائے خود استعمال کرو، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی برکت ہے۔ وجعلت لی الارض طہورا، پہلی امتیں اگر پاکی کی ضرورت پیش آتی صرف پانی کے ساتھ جسم پاک ہوتا۔ آج اگر میں اور آپ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر پانی موجود نہ ہو یا پانی موجود تو ہو لیکن استعمال پر قدرت نہ ہو، مٹی کے ساتھ تیمم کرو، اللہ تمہارے جسموں کو پاک کر دیں گے۔ یہ برکت میرے محمد مصطفیٰ کی ہے۔ وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اگر آج دنیا کے کسی کونے پہ چلے جائیں، نماز کا وقت ہو جائے، وضو کر کے
تیمم کر کے، مسجد نہیں ہے دنیا کی کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر عبادت کر لو، اللہ تمہیں مسجد کی نماز کا اجر دیں گے۔ یہ برکت میرے پیغمبر کی ہے۔ آج اگر میں اور آپ دنیا میں گناہ کریں، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ قتل کی ضرورت نہیں ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ برکت میرے محمد مصطفیٰ کی ہے۔ قوم نوح نے کیا کیا، قوم لوط کے کرتوت کیا تھے، قوم سمود کے کرتوت کیا تھے، حضرت ابراہیم کی قوم نے کیا کیا، سیدنا موسیٰ کی قوم نے کیا کیا، سیدنا عیسیٰ کی قوم نے کیا کیا، ہمیں سب کچھ معلوم ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ حضرت نوح کی قوم کو پتہ نہیں، قوم سمود کو پتہ نہیں، قوم لوط کو پتہ نہیں، ان کے عیوب پر ہم مطلع ہیں، ہمارے گناہوں پر وہ مطلع نہیں ہیں۔ یہ برکت میرے محمد مصطفیٰ کی ہے۔ آج میں اور آپ گناہ کریں، پہلی امتوں کی شکلیں بگڑ جائیں، ہم گناہ کریں تو شکل نہ بگڑے، وہ گناہ کریں تو عذاب آ جائے، ہم گناہ کریں تو عذاب نہ آئے۔ یہ برکت میرے محمد مصطفیٰ کی ہے۔ برزخ کا زمانہ، قبر کا زمانہ ہمارا سب سے کم ہے، پہلی امتوں کا زیادہ ہے۔ یہ برکت میرے پیغمبر کی ہے۔ آج رمضان جیسی نعمت ہمارے پاس موجود، برکت میرے پیغمبر کی ہے۔ لیلۃ القدر جیسی نعمت موجود، برکت میرے پیغمبر کی ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں کو اٹھائیے، شہر بدلتا ہے، کتاب بدل جاتی ہے، صوبہ بدلتا ہے، کتاب بدل جاتی ہے، ملک بدلتا ہے، کتاب بدل جاتی ہے۔ قربان جائیے قرآن کریم پر، جو زمین پر وہی آسمان پر، جو مشرق میں وہی مغرب میں، جو 6 سال کے بچے کے پاس وہی 96 سال کے بوڑھے بابے کے پاس، جو پاکستان میں وہی ہندوستان میں، جو امریکہ میں وہی افریقہ میں، جو فرش پر وہی عرش پر، آسمانی کتابیں ساری بدل گئی۔ ایک قرآن کریم ایسا ہے جو آج مجھ پر، میرے پاس اور آپ کے پاس محفوظ ہے، اس کی زیر بھی نہیں بدلی، زبر بھی نہیں بدلی، پیش بھی نہیں بدلا۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کے سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ آج میں اور آپ اگر چیلنج کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہمارا قرآن وہی جو اللہ نے جبریل کو دیا، جبریل نے حضور پہ اتارا، حضور نے امیر معاویہ سے لکھوایا، امام اعظم ابو حنیفہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا، آج وہی قرآن ہمارے پاس موجود۔ یہ برکت میرے پیغمبر کی نبوت کی ہے۔ پہلے نبیوں کو دیکھیں، ان کی حدیثیں محفوظ نہیں، میرے پیغمبر کی صرف حدیث نہیں، نبی کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، نبی کے اشارات بھی محفوظ ہیں، ان کے الفاظ محفوظ نہیں، میرے نبی کے الفاظ بھی محفوظ، اشارات بھی محفوظ۔ یہ برکت میرے پیغمبر کی ہے۔ آج ان کی سیرت کو دیکھا جائے، سیرت کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ملتا۔ میرے نبی کی ولادت کے حالات آج محفوظ ہیں۔ ولد مختونہ، پیغمبر پیدا ہوئے تو ختنے کی ضرورت نہیں۔ ولد مسرورہ، حضور پیدا ہوئے تو ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ ولد مکحولہ، پیغمبر پیدا ہوئے تو سرما لگانے کی ضرورت نہیں۔ ولد نظیفہ، پیغمبر پیدا ہوئے جسم کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں، ختنہ پہلے سے ہوا، سرما پہلے سے لگا ہوا، ناف پہلے سے کٹی ہوئی، پورا جسم مبارک نبی کا محفوظ تھا۔ آج میرے پاس نبی کی سیرت محفوظ ہے۔ پیغمبر نے دنیا میں قدم رکھا، کن کن عورتوں کا دودھ پیا، ہمارے پاس وہ عورتیں اور دائیاں بھی محفوظ ہیں۔ پیغمبر نے 2 سال کہاں گزارے؟ جب سیدہ حلیمہ سعدیہ لے کر گئی، حلیمہ سعدیہ کس سواری پہ آئی تھی؟ ہمارے پاس سواری کا نام بھی محفوظ ہے۔ آگے کون، درمیان میں کون، پیچھے کون، ہمارے پاس محفوظ ہے۔ نبی نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جو وقت گزارا ان میں برکات کیا تھی؟ ہمارے پاس سب کچھ محفوظ ہے۔ نبی کا بچپن محفوظ، لڑکپن محفوظ، جوانی محفوظ، تجارت محفوظ، نبی کی تعلیمات محفوظ، پیغمبر کے نکاح محفوظ، نبی کی اولاد محفوظ، اولاد کے نکاح محفوظ، اولاد کے جنازے محفوظ۔ نبی کی ایک ایک چیز اگر میرے پاس اور آپ کے پاس
آج محفوظ ہے یہ برکت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ پہلو کے پاس رہا کچھ نہیں، ہمارے پاس سے گیا کچھ نہیں ہے، ان کے پاس ہے کچھ نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ نبی کی ایک ایک ادا اگر آج میرے پاس آپ کے پاس محفوظ ہے، یہ برکت میرے پیغمبر کی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اگر یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، یہ برکت میرے نبی کی ہوگی۔ عرض میں نے یہ کیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انسان بنایا، اس سے بڑا احسان فرمایا مسلمان بنایا۔ اس سے بڑا احسان یہ ہے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا، اس نبی کا امتی جس کی امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ کلیم جیسا نبی بھی دعا کرتا ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا، تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ تورات عطا فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ تورات پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا رب انی اجد فی الالواح قوما، اللہ آپ نے مجھے تورات دی، میں نے تورات کو کھولا، تورات کو کھول کر پڑھا، اس تورات میں مجھے ایک امت کا تذکرہ ملا، وہ امت کون سی ہوگی؟ هم الآخرون السابقون، اللہ وہ امت آئے گی تو سب سے آخر میں، جنت میں سب سے پہلے جائے گی، وجود میں سب سے مؤخر ہوگی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا میرا کلیم یہ امت تیری نہیں، یہ امت میرے محمد حبیب کی ہوگی۔ اللہ میں نے تورات کو پڑھا، تورات کو پڑھ کر میں نے دیکھا اس میں مجھے ایک ایسی قوم کا تذکرہ ملا، اناجیلہم فی صدورہم، اپنے نبی پر اترنے والی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، کتاب ختم نہیں ہوگی، جب تک وہ امت رہے گی نبی پر اترنے والی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ رہے گی۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، اللہ کے سب کچھ ختم ہو جائے گا، قرآن کی حفاظت کریں گے، اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا اے میرا کلیم یہ امت آپ کی نہیں، یہ امت میرے حبیب کی ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے اور بھی چیزیں ذکر کی، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، آخر میں کہا اے اللہ اگر یہ امت اتنی عظمت والی، اتنی شان والی، اتنی فضیلت والی ہے، اللہ مجھ سے نبوت لے لے، میں دعا کرتا ہوں مجھے بھی اس حبیب کا امتی بنا دے۔ اے میرے دوستو یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر کرم ہے، اللہ نے انسان بنا کر مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر حضور کا امتی بنایا، اس پیغمبر کا ہمیں امتی بنایا جس کی امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، اللہ نے ہمیں نبی کا امتی بنایا، نبی کی امت میں پیدا کیا، اللہ کے اپنے محبوب پیغمبر کی امت میں ہمیں پیدا کیا، ہم پر احسان کیا۔ نبی کتنی شان والا، اس نبی کی عظمت کیا ہے، اس نبی کا مقام کیا ہے، اس نبی کی شان کیا ہے۔ بات میرے ذہن میں اور تھی، حضرت قاضی صاحب نبی صاحب نے حکم اور دیا، میں کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے نبی کا شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 آیت نمبر 46 میں اپنے پیغمبر کی نبوت کو بیان کرنے کے بعد نبی کی 5 صفتیں ذکر کی ہیں، نبی کی 5 صفتیں ذکر کی ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا، ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا، ہم نے آپ کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، داعیا الی اللہ باذنی، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، سراجا منیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو روشنی دینے والا سورج بنا کر بھیجا۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے صرف اسی پر بات کرنی ہے، یہ جو اللہ نے آیت نمبر 46 میں آخری 10 حروف ذکر کیے، سراجا منیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سراج بنایا، ہم نے آپ کو سورج بنایا، اور سورج بھی ایسا جو روشنی آگے پھیلاتا ہے، جس کی روشنی آگے پھیلتی ہے دنیا ان سے روشنی لیتی ہے۔ ہم نے آپ کو آفتاب بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو سراج بنا کر بھیجا۔ علماء پوری توجہ رکھیں گے، بات انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ آئے گی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سراجا منیرا کہہ کر تشبیہ دی ہے آسمان کے سورج کے ساتھ، سراجا منیرا کہہ کر تشبیہ کس کے ساتھ دی ہے؟ آسمان کے سورج کے ساتھ۔ علماء بات سمجھتے ہیں جب ایک چیز کو
دوسری کے ساتھ تشبیہ دی جائے، وہاں پر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز کو دوسری سے تشبیہ دے، وہاں پر تین چیزیں۔ نمبر ایک مشبہ، جسے تشبیہ دی جائے۔ نمبر دو مشبہ بھی، جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ نمبر تین وجہ تشبیہ، ایسی صفت جو مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں پائی جائے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ گھر میں گئے، آپ کے بیٹے نے کہا ابو جان میں رات کو ڈرتا نہیں ہوں، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، ابنی کل اسدی، میرا بیٹا شیر کی طرح ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ شیر کے ساتھ۔ اس میں آپ کا بیٹا مشبہ، اسے تشبیہ دی ہے، اس میں شیر ہے مشبہ بھی، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کوئی بندہ پوچھے بھی وجہ تشبیہ کیا ہے، آپ نے تشبیہ کیوں دی ہے، وہ کون سی صفت ہے جو شیر میں بھی پائی جاتی ہے آپ کے بیٹے میں بھی؟ آپ کہیں گے شجاعت، بہادری، نڈر، بے باکی۔ شیر بھی بہادر، یہ بھی بہادر، وہ بھی شجاع، یہ بھی شجاع۔ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، جیسے وہ بہادر ویسے یہ بہادر، جیسے وہ نہیں ڈرتا ویسے یہ نہیں ڈرتا۔ جب کسی چیز کو تشبیہ دی جائے، مشبہ جسے تشبیہ دی جائے، مشبہ بھی جس کے ساتھ دی جائے، وجہ تشبیہ ایسا وصف جو ان دونوں میں پایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محمد، ہم نے آپ کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے پیغمبر کو تشبیہ دی ہے آسمان کے سورج کے ساتھ۔ حضور مشبہ ہیں، انہیں تشبیہ دی گئی، سورج مشبہ بھی ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اب سوال یہ ہے وہ کون سی خوبی ہے، کون سا وصف ہے جو سورج میں بھی پایا جاتا ہے، حضور میں بھی پایا جاتا ہے؟ جس بنیاد پہ تشبیہ دی ہے وہ خوبی کیا ہے، وہ صفت کیا ہے، وہ وصف کیا ہے؟ پوری توجہ رکھنا، پوری توجہ۔ وہ خوبی اور وصف کیا ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے، ایسا قدر مشترک کیا ہے جو دونوں میں پایا جاتا ہے؟ ہم نے آسمان کو دیکھا، آسمان پہ سورج نہ ہو، آسمان پہ اندھیرے چھا جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب تک نبی نہیں آئے تھے دنیا میں اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ جب آسمان پہ اندھیرا چھا جائے، عقل انسانی کہتی ہے روشنی ہونی چاہیے۔ اللہ روشنی کے لیے آسمان پہ ستارے نکالتے ہیں۔ ستارہ ایک نہیں ہوتا، کئی ہوا کرتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، لگاتار آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب دنیا میں اندھیرا چھا گیا، عقل انسانی نے کہا جس طرح دنیا کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے آسمان پہ ستارے آئے ہیں، کفر کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے روشنی کا انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ نے نبی بھیجے ہیں، جیسے آسمان پہ ستارے اسی طرح دنیا میں نبی ہیں۔ آسمان پہ ستارہ ایک نہیں، ستارے کئی ہوتے ہیں، وقت میں نبی بھی ایک نہیں، نبی بھی کئی آئے ہیں، اور ستارے ہر علاقے کے اپنے ہوا کرتے ہیں۔ یہاں کے ستارے الگ ہوں گے، سرگودا کے ستارے الگ ہوں گے، لاہور کے ستارے الگ ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جب بات نبی کی آئی ہے، ایک علاقے کا نبی اور ہے، دوسرے علاقے کا نبی اور ہے، تیسرے علاقے کا نبی اور ہے۔ ستاروں کے آنے سے روشنی تو ملتی ہے مگر اندھیرے ختم نہیں ہوتے۔ عقل انسانی کہتی ہے ایسی روشنی ہونی چاہیے اندھیرے بھی ختم ہو جائیں، کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہ رہے، تبھی تو انسان لائٹیں جلاتا ہے۔ جب لائٹ جلے گا، یہاں کی لائٹ الگ ہے، شہر کی لائٹ الگ ہے، باہر بازار کی لائٹ الگ ہے۔ اللہ نے نبی بھی بھیجے ہیں، نبی الگ الگ بھیجے ہیں۔ ستاروں سے روشنی تو ملتی ہے، اندھیرے ختم نہیں ہوتے۔ انبیاء کے آنے سے ایمان کی روشنی تو آئی ہے مگر بالکل اندھیرا ختم نہیں ہوا۔ عقل انسانی کہتی ہے ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اندھیرے ختم ہو، روشنی کا انتظام ہو۔ اللہ دنیا میں سورج بھیجتے ہیں اور سورج سے پہلے اللہ ایک چیز بھیجتے ہیں جسے صبح صادق کہتے ہیں۔ یہ صبح صادق آ کر لوگوں کو کہتی ہے لوگوں پریشان نہیں ہونا، ان قریب ایک آنے والا سورج ایسا آ رہا ہے، ستاروں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، لائٹوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ آنے والا اتنا بڑا ہوگا، اس کی روشنی زمین پر بھی پڑے گی، پہاڑوں پر بھی پڑے گی، چٹانوں پر بھی پڑے گی، اور وہ ایک ہوگا،
कई नहीं होंगे। अल्लाह ने दुनिया में नबी भेजे, फिर सुबह सादिक बनाकर हजरत ईसा को भेजा। हजरत ईसा ने ऐलान फरमाया, या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिकन लिमा बैन यदैया मिनत तौरा व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों में सुबह सादिक बनकर आया, मैं बशारत देकर जा रहा हूँ, एक आने वाला आएगा। जिस तरह सुबह सादिक सूरज के आने की खुशखबरी देती है, हजरत ईसा ने पैगंबर के आने की खुशखबरी दी है। फिर जब सूरज निकलता है, सूरज के निकलने से सितारों की जरूरत खत्म, सूरज के निकलने से चांद की जरूरत खत्म, सूरज के निकलने से मसनूई लाइटों की जरूरत खत्म। अल्लाह ने पैगंबर को फरमाया, सिराजम मुनीरा, ऐ पैगंबर हमने आपको आसमान नबुव्वत का सूरज बनाकर भेजा। जिस तरह उस सूरज के आने से अंधेरे खत्म हैं, आपके आने से भी अंधेरे खत्म हो जाएंगे। उस सूरज के आने से रोशनी आती है, आपके आने से भी दुनिया में बहार आएगी। उस सूरज पर रोशनी की इंतहा है, आप पर नबुव्वत की इंतहा है। उस सूरज के निकलने से किसी और लाइट की जरूरत नहीं, आपकी आमद पर किसी और नबी की जरूरत नहीं है। सूरज की रोशनी जाती है, सितारे लेते हैं, पैगंबर की नबुव्वत जाती है, अंबिया इनसे नबुव्वत लेते हैं। सूरज की रोशनी अपनी है, सितारों की बिल अर्ज है, नबी की नबुव्वत भी जात है, बाकी अंबिया की नबुव्वत ये बिल अर्ज है। सूरज की रोशनी को फैला दो, सितारे बनते हैं, सितारों को समेट दो, सूरज बनता है। बिल्कुल इसी तरह पैगंबर के औसाफ को फैला दो, अंबिया बनते हैं, अंबिया के औसाफ को समेट दो, पैगंबर करीम बनते हैं। जिस तरह कोई बंदा सूरज के निकलने के बाद मसनूई लाइट जलाकर दिन 12 बजे रोड पे फिर रहा हो, कहते तेरी अकल काम नहीं करती। जब सूरज निकल आए लाइटों की जरूरत नहीं रहती। फरमाया सिराजम मुनीरा, ऐ पैगंबर हमने आपको सूरज बनाकर भेजा, उसके निकलने से लाइटों की जरूरत खत्म, आपके आने से नबुव्वत की जरूरत खत्म। उस पर रोशनी के मरातब की इंतहा है, आप पर नबुव्वत के मरातब की इंतहा है। सूरज आ जाए, सितारों की जरूरत खत्म, आप तशरीफ ले आए तो अंबिया की नबुव्वत की जरूरत भी खत्म। फरमाया सिराजम मुनीरा, ऐ पैगंबर हमने आपको सिराजम मुनीरा बनाकर भेजा। सूरज पर रोशनी के मरातब की इंतहा, हुजूर पर नबुव्वत के औसाफ की इंतहा। सूरज की रोशनी तकसीम हो, सितारों में जाती है, अल्लाह के नबी के औसाफ तकसीम हो, अंबिया में जाते हैं। तभी तो मौलाना ननोतवी ने कहा था कि जहां के सारे कमाल एक तुझ में है और तेरे किसी में नहीं मगर दो चार। ऐ पैगंबर अल्लाह ने जो आपको औसाफ अता फरमाए वो इतने आला, इतने अरफा हैं, इतने बुलंद बाला हैं, किसी और नबी में ऐसे औसाफ मौजूद नहीं हैं। हुस्न यूसुफ को देखा, कटी थी उंगलियां, यहाँ चांद कट गया खुद उंगली को देखकर। उनकी बात और थी, आपकी बात और है। अल्लाह फरमाते सिराजम मुनीरा, ऐ मेरे पैगंबर हमने आपको आफताब नबुव्वत बनाकर भेजा। और याद रखना उस सूरज की रोशनी जब निकलती है सबसे पहले ऊंची जगहों पे पड़ती है। सूरज की रोशनी जब निकलेगी, बोलिए सबसे पहले मस्जिद की छत पे पहले आएगी, मस्जिद के सहन में बाद में आएगी, आपके पहाड़ों पे पहले आएगी, नीचे बाजार में बाद में आएगी। वो सूरज जब निकलता है रोशनी सबसे पहली ऊंची जगहों पे पड़ती है। जब आमिना के लाल की नबुव्वत का सूरज तुलू हुआ, इस उम्मत में जो सबसे अच्छे लोग थे, सबसे आला लोग थे, उस सूरज की रोशनी सबसे पहले उन्हीं पर पड़ी जिन्हें अबू बकर कहते हैं, उमर कहते हैं, उस्मान कहते हैं, अली कहते हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी सबसे पहले ऊंची जगहों पे पड़ती है, हुजूर की नबुव्वत की रोशनी सबसे पहले उन लोगों के दिलों पे पड़ी जो उम्मत का सबसे बेहतरीन, सबसे आला तबका था। और याद रखना सूरज की रोशनी हर किसी पे पड़ती है, किसी को अच्छी लगे तब भी पड़ती है, किसी को अच्छी न लगे तब भी पड़ती है। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है। फरमाते आसमान से सूरज निकले, आप एक मट्टी का गोला बने, एक मट्टी का ढेला बने, उसका गारा बनाने के बाद उसे सूरज के सामने रख दें। जो जो रोशनी पड़ती जाएगी वो सख्त होता जाएगा, जो जो रोशनी पड़ती जाएगी वो और सख्त होता जाएगा। आप रेशम का एक गोला बने,
उस सूरज के सामने रखें, जो जो रोशनी पड़ती जाएगी वो पिघलता जाएगा, नरम होता जाएगा। उस सूरज के सामने मिट्टी का ढेला रखोगे, सख्त हो जाएगा। रेशम का गोला रखोगे, नरम हो जाएगा। आसमाने नबुव्वत पे जब आमिना के लाल का सूरज तुलू हुआ, वो रोशनी अबू बकर पर भी पड़ी, अबू जहल पर भी पड़ी। अबू जहल पे पड़ी तो मिट्टी की तरह सख्त होता गया, अबू बकर पे पड़ी तो रेशम की तरह नरम होते गए। जिस तरह उस सूरज की रोशनी से कोई बच नहीं सकता, पैगंबर की नबुव्वत की सूरज से रोशनी से भी कोई बच नहीं सकता। हाँ, किसी पर रोशनी पड़ेगी उसे फायदा होगा, किसी पर रोशनी पड़ेगी उसे नुकसान होगा। अल्लाह फरमाते सिराजम मुनीरा, ऐ मेरे पैगंबर, हमने आपको आसमान नबुव्वत का सूरज बनाकर भेजा है। जिस तरह उसके निकलने पर किसी और की जरूरत नहीं, आपके आने पर किसी और की भी जरूरत नहीं है। और याद रखना, अल्लाह ने आसमान के सूरज को रोशनी का मरकज बनाया है। अल्लाह ने आसमान के सूरज को रोशनी का मरकज बनाया। जो मरकज के जितना करीब होगा उसे उतना ज्यादा रोशनी मिलेगी। अल्लाह ने हुजूर को भी नबुव्वत का सूरज बनाया। जो नबी के जितना करीब होगा उसको उतनी ज्यादा रोशनी मिलेगी। अल्लाह ने आसमान के सूरज को मरकज बनाया। जो करीब होता जाएगा ज्यादा रोशनी पाता जाएगा, दूर होता जाएगा रोशनी कम होती जाएगी। जो नबी के जितना करीब होगा उतना ज्यादा रोशन होगा। नबी से जितना दूर चलता जाएगा उसके जमाने में बोझ आता जाएगा, उसकी रोशनी भी उतनी खत्म होती जाएगी। इसलिए हमारा अकीदा है, हजरत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद इस उम्मत का सबसे अफजल तरीन तबका, बेहतरीन तबका हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का है। वजह यह है, हमें नबुव्वत की सूरज की रोशनी मिली है, लेकिन कई वास्तों से सहाबा को रोशनी मिली है और बगैर वास्ते के मिली है। सहाबा बगैर वास्ते के अल्लाह के रसूल के पास बैठे हैं, उनको ये रोशनी मिली है बराह रास्त अल्लाह के नबी की बरकत से। उन्होंने तालीम हासिल की है, अल्लाह के रसूल से अपना तज़किया कराया, अल्लाह के रसूल से अपना इमाम बनाया, अल्लाह के रसूल को अपना उस्ताद बनाया, अल्लाह के रसूल को उनका सब कुछ नबुव्वत की बरकत से था। इसलिए इस उम्मत का सबसे बेहतरीन तबका हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का है। इसी वजह से आपने एक बात सुनी होगी, एक बात सुनी होगी, आपने सुना होगा, कहते हैं जी ये हदीस सही है और ये हदीस ज़ईफ है। कभी सुना है? कहते हैं ये हदीस सही है और ये हदीसें सही और हदीसें ज़ईफ क्या होती है? याद रखना, हदीस मुबारक को नकल करने वाले अफराद जिन्हें रावी कहते हैं, जो हदीस को नकल करते हैं, अगर ये नकल करने वाले ठीक हो कहते हैं हदीस सही है, अगर नकल करने वाले ठीक ना हो कहते हैं ये हदीस मुबारक ज़ईफ है। क्यों? इसमें फुला रावी है वो ठीक नहीं था, फुला बंदा है वो ठीक नहीं था। पूछिए उलमाए किराम से, उठाइए उसूल हदीस की किताबें, उठाइए जरा और तादील की किताबें। उलमा के सामने जब हदीस जाती है, हदीस को देखते हैं, एक एक बंदा चेक करते हैं, ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, एक एक बंदा चेक करेंगे। लेकिन जब बात अल्लाह के रसूल की, सहाबी की आ जाए, उलमा खामोश हो जाते हैं, सहाबी को चेक नहीं करते, ये सहाबी कैसा था, चुप हो जाते हैं। सवाल ये है, बाकी हर किसी को चेक किया, सहाबी को चेक क्यों नहीं किया? इमाम सखावी फतहुल मुगीस में फरमाते हैं ये उम्मत के उलमा वो हैं जिन्हें हम चेक करते हैं, नबी के सहाबा वो हैं जिन्हें खुद अल्लाह ने चेक किया है। ये अच्छे हैं, हम बताएंगे सहाबा अच्छे हैं, ये अल्लाह ने बताया। ये नेक हैं, हम बताएंगे वो नेक हैं, अल्लाह ने बताया। ये मोमिन हैं, हम बताएंगे वो मोमिन हैं, अल्लाह ने बताया। ये साले हैं, हम बताएंगे वो सालिहीन हैं, अल्लाह ने बताया। इनमें अच्छी सिफात पाई जाती हैं, हम बताते हैं उनमें अच्छी सिफात पाई जाती हैं, अल्लाह ने बताया। और जिसको अल्लाह पास कर दे फिर उसे चेक करने की जरूरत नहीं रहती, जिसे अल्लाह ठीक कह दे फिर उसे गलत करने की जरूरत नहीं रहती, जिसे अल्लाह कामयाब कर दे फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नाकाम नहीं बना सकती। अल्लाह ने अपने नबी को सिराजम मुनीरा, आफताब नबुव्वत बनाकर भेजा। पैगंबर को सूरज के साथ तशबीह देकर अल्लाह ने हमें कई बातें समझाई हैं।
اور اس موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس وشمس خیر من شمس السماء، لوگوں ایک تمہارا سورج ہے، ایک اللہ نے مجھے بھی سورج دیا ہے، ایک تمہارا سراج ہے، ایک اللہ نے مجھے بھی سراج دیا ہے، اور جو سورج اللہ نے مجھے دیا آسمان کا سورج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شمس الناس تطلع بعد فجر وشمس تطلع بعد العشاء، تمہارا سورج صبح نکلتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے، میرا سورج نکلا تو ہے پھر غروب نہیں ہوتا۔ تمہارے سورج کا مطلب بھی ہے مغرب بھی ہے، نکلنے کی بھی جگہ غروب ہونے کی بھی جگہ، میرا سورج طلوع تو ہوا پھر غروب نہیں ہوا۔ تمہارے سورج کی روشنی طلوع آفتاب سے شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت ختم ہوتی ہے، میرے سورج کی روشنی کی ابتدا تو ہے انتہا نہیں ہے۔ تمہارا سورج مغرب کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے، اس کی روشنی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار انعامات، ان میں سے میں نے 3 نعمتیں عرض کی ہیں۔ اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اس سے بڑا شکر اللہ نے مسلمان بنایا، اس سے بڑا اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ یاد رکھنا کشمیر کے دوستو، ہمیں ہر موقع پر کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو انسانوں والا نہ ہو۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے پتہ چلے کہ یہ انسان نہیں ہے، ہم کام کریں تو پتہ چلے یہ انسان ہے۔ کسی موقع پر ایسا کام نہ کریں جس سے پتہ چلے کہ مسلمان نہیں ہے، ہمیشہ وہ کام کریں پتہ چلے یہ مسلمان ہے۔ کسی موقع پر ایسا کام نہ کریں پتہ چلے یہ حضور کا امتی نہیں ہے، ہر موقع پہ ایسا کام کریں دیکھنے سے پتہ چلے یہ نبی کا امتی ہے، چلنے سے پتہ چلے یہ حضور کا امتی ہے، بولنے سے پتہ چلے یہ پیغمبر کا امتی ہے، چہرے سے پتہ چلے یہ اللہ کے رسول کا امتی ہے، شکل و صورت بتائے یہ نبی کا امتی ہے۔ بتانے کی ضرورت نہ پڑے، بتاتا وہ ہے جس میں کردار نہ ہو، بتاتا وہ ہے جس کی عملی زندگی نہ ہو، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہم چلیں تو دیکھنے والوں کو پتہ چلے یہ نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ خوشی اور غمی کے موقع پہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے یہ واقعی نبی کا امتی ہے۔ میرا لباس بتائے یہ اللہ کے نبی کا امتی، میرا کردار بتائے اللہ کے نبی کا امتی، میری تجارت بتائے اللہ کے نبی کا امتی، ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر بتانا پڑے اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کئی مرتبہ میں یہ واقعہ عرض کرتا ہوں، شاید آپ نے بھی کسی سے سنا ہو، ہمارے استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب دعوت برکاتہ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہمارے استاد حضرت مولانا خبیب احمد گھومن صاحب رمضان المبارک میں سفر سے واپس آ رہے تھے، بیرون ملک سے ایئرپورٹ پہنچے تو ایئرپورٹ پہ آگے دوسری فلائٹ لینی تھی، فلائٹ کو تھوڑی دیر تھی، رمضان کا مہینہ تھا، استاد جی کی داڑھی سفید ہے، سر پہ ٹوپی تھی، تو رمضان کا مہینہ، حضرت استاد جی بیٹھ گئے فلائٹ کے انتظار میں۔ اب فلائٹ کو لیٹ تھی، استاد جی نے موبائل نکال کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، تو ایک نوجوان 20-22 سال کا ینگ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے کلین شیپ آ کر استاد جی کے ساتھ بیٹھ گیا، باتیں چلتی رہی۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ حافظ نہیں ہیں، آپ حافظ نہیں ہیں؟ استاد نے فرمایا کہ بیٹا میں حافظ نہیں ہوں۔ کہنے لگا آپ شکل سے تو حافظ لگتے ہیں، شکل سے تو حافظ لگتے ہیں۔ 2 منٹ ٹھہرا، پھر کہتے ہیں مولانا صاحب میں حافظ ہوں، میں حافظ ہوں۔ استاد نے کہا بیٹا آپ شکل سے تو نہیں لگتے۔ اتنی بات استاد نے سنی۔ اگلی بات کشمیر کے دوستوں کس درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، استاد نے واقعہ سنایا۔ اگلی بات فرمانے لگے بیٹا خیال کرنا قیامت کا دن ہو، قیامت کا دن ہو، اللہ کی عدالت لگی ہو، ماں بیٹے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، دوست کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، دنیا میں ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، آج شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کا دن ہو، اگر ہم جانے لگے، پیاس کی شدت ہو، اعلان کرنے والا اعلان کرے ساتھی کوثر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ جام کوثر تقسیم کر رہے ہیں، اگر ہم جانے لگے اللہ کے رسول پوچھے بھی کون ہو، کون ہو، ہم کہیں حضور کے امتی، صحیح فرمانے لگے اگر اس وقت حضور یہ فرما دے شکل سے تو نہیں لگتے تو ہم کہاں جائیں گے؟ حضور فرمائے شکل سے تو میرے امتی نہیں لگتے، یہ شکل تو میرے والی نہیں ہے، یہ صورت تو میرے والے نہیں ہے، کشمیر کے دوستو ہم کہاں جائیں گے؟
اگر نبی کے علاوہ کائنات میں کوئی اور آسرا ہے جو قیامت کے دن اللہ کے جلال کو جمال میں بدلے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، پھر نبی کی سنتوں کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو، نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے رہو۔ اور اگر نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، نبی کے علاوہ کائنات میں خدا کے بعد ہمارا کوئی آسرا نہیں، قیامت کے دن نبی کی سفارش کی وجہ سے ہمارا عقیدہ، ہم دنیا میں بچے ہیں اللہ کے نبی کی برکت سے، قیامت کے دن بھی بچیں گے حضور کی برکت سے۔ اگر ہمیں سب کچھ ان کی برکت سے ملا اور شفاعت بھی قیامت کے دن وہی کریں گے۔ مسافر ہو کر آپ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، کچھ نہیں مانگتا آپ سے، ہاتھ باندھ کر دامن پھیلا کر عرض کرتا ہوں اللہ کے لیے آج کے بعد آج کریں، ہمارا اٹھنا نبی کی سیرت والا، ہمارا بیٹھنا نبی کی سنت والا، ہماری خوشی نبی کی سنت والی، ہماری غمی نبی کی سنت والی۔ 5 وقت کی نماز ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، رمضان کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھیں گے، زکوٰۃ فرض ہوئی زکوٰۃ ادا کریں گے، قرآن کریم خود بھی پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو بھی پڑھیں گے، ہر وہ کام کریں گے جس سے پتہ چلے یہ نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کی عزت کا سبب بنیں گے، نبی کی بدنامی کا سبب نہیں بنیں گے۔ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں یہ مسلمان ہیں، یہ نبی کے امتی ہیں، انہیں کہتے ہیں نبی کا امتی، ہم نبی کی عزت کا سبب بنیں گے۔ ہمیں گلہ ہے فرانس سے جنہوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے، لیکن گلہ اپنے آپ سے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، میں نے آج گرالہ میں بھی کہا، اللہ کی قسم آج کا نوجوان اگر نبی کی سنت کو ذبح کر کے نالی میں نہ بہاتا، کس کافر کی مجال ہے کہ نبی کے کردار پہ انگلی اٹھائے؟ ہم نے نبی کی سنتوں کو ذبح کیا، وہ سمجھے نبی کا وارث کوئی نہیں، انہوں نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ عہد کس بات کا کریں؟ اس ربیع الاول کے مہینے میں آج کی محفل میں اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نبی کی شریعت کا خیال کریں گے، نبی کی سنت کا خیال کریں گے۔ آخر میں اتنی التجا کروں گا کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ رسول کو دنیا میں عام کریں، جن چراغوں سے پھیلے سنت کی روشنی ان چراغوں کو جلانے کا انتظام کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔